سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کو نماز جنازہ کی امامت کروا سکتی ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تو پیارے بھائی، عورت نماز جنازہ پڑھ بھی سکتی ہے اور پڑھا بھی سکتی ہے۔ عورت کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے علماء کرام نے کئی ایک دلائل پیش کیے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی دلیل صحیح مسلم کے اندر روایت ہے 973 973، لما توفی سعد بن ابی وقاص، جب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں اس وقت موجود تھیں، انہوں نے صحابہ کرام کو یہ پیغام بھیجا ان یمر بجنازتہ فی المسجد، کہ ان کا جو جسم ہے ان کا نماز جنازہ مسجد کے اندر ادا کیا جائے، فیصلین علیہ، کہ وہ بھی ان کا نماز جنازہ پڑھنا چاہتی ہیں۔ ففعلوا، تو صحابہ کرام نے یہ کام کیا، یعنی وہ جنازہ وہاں پر لے کر آئے اور ازواج مطہرات نے ان کا نماز جنازہ ادا کیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے 1325، جس میں نماز جنازہ پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو علماء کرام کہتے ہیں یہ لفظ عام ہے، یہ مرد کو بھی شامل ہیں، عورت کو بھی شامل ہیں۔ اور جو روایت صحیح مسلم کی آتی ہے 938 نمبر، جس میں کہا گیا ہے نہینا، ایک صحابیہ کہتی ہیں نہینا عن اتباع الجنائز فلم یعظم علینا، ہمیں جنازوں کے پیچھے چلنے سے منع فرمایا گیا اور ہم پر سختی نہیں کی گئی، یعنی سختی سے حکم نہیں دیا گیا لیکن منع کیا جاتا تھا۔ تو اس میں علامہ ابن باز رحمہ اللہ، جو بہت بڑے سعودی عرب کے مفتی گزرے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس میں یہی ہے کہ عورت نماز جنازہ کے ساتھ جیسے وہ لے کر جاتے ہیں وہ نہیں جائے گی، لیکن نماز جنازہ پڑھنے کی اس میں نفی نہیں ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھ نہیں سکتی، وہ پڑھ سکتی ہے، مسجد کے اندر ادا کیا گیا جیسے ازواج مطہرات نے ادا کیا ہے، یا گھر کے اندر پڑھ سکتی ہے، یا پھر وہ جو جنازگاہ ہوتی ہے اس کے اندر پڑھ سکتی ہے۔ باقی رہی دوسری بات کہ اس کا امامت کروانا، تو عورت کے لیے باقی نمازوں کی امامت کروانا عورتوں کو جائز ہے۔ جو 5 وقتہ نماز ہے، عورتوں کو ان کی جماعت کروا سکتی ہے۔ عورت کی اقتداء کے اندر مرد نماز نہیں پڑھیں گے، مردوں کی اقتداء کے اندر عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ ایک عام معمول تھا۔ جیسا کہ کافی کتابوں کے اندر یہ روایت آتی ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی آتی ہے، ارواء الغلیل میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے 493 نمبر پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام وارقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مدینہ کی رہنے والی تھی، کہ اس کو حکم دیا تھا انت ام اہل داریہا، کہ وہ اپنے گھر والوں کو امامت کروائے۔ اور بعض روایات میں الفاظ ہیں انت ام نساء اہل داریہا، کہ اپنے گھر کی جو خواتین ہیں ان کو وہ جماعت کروائے، یعنی عورت مردوں کو جماعت نہیں کروائے گی۔ اور اس کے جماعت کرانے کا طریقہ بھی الگ ہوگا کہ وہ آگے کھڑی نہیں ہوگی، وہ یعنی پہلی صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی، جس طرح کہ تمام المنہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے صفحہ 154 پر، کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ تؤم النساء، وہ عورتوں کو امامت کروایا کرتی، تقوم معہن فی صفیہن، وہ ان کے صف کے اندر ہی کھڑی ہوا کرتی تھیں۔ تو ان احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ جس طرح عورت باقی فردی نمازوں کی جماعت کروا سکتی ہے، اسی طرح وہ جنازہ کی نماز بھی پڑھا سکتی ہے۔ امام صالح بن عثیمین رحمہ اللہ سے سوال ہوا نا، مجموع الفتاویٰ کے اندر موجود ہے، جلد 17 اور صفحہ 114 پہ، کہ عورت کیا مسجد کے اندر یا گھر کے اندر نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا صلاتها علیہ فی البیت افضل، ہاں گھر میں پڑھنا اس کے لیے افضل ہے، جس طرح باقی فردی نمازیں اس کے لیے گھر میں پڑھنا افضل ہے، اسی طرح نماز جنازہ گھر کے اندر پڑھنا افضل ہے۔ اور اگر وہ ولو خرجت وصلت مع الناس، اگر وہ نکل کر لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ پیچھے کھڑی ہوں گی، مرد آگے کھڑے ہوں گے جس طرح فردی نماز ہوتی تھی۔ اچھا، کہتے ہیں آگے جو بات ان کی بڑی قابل غور ہے، وہ کہتے ہیں لکنہ لما لم یکن معروفا عندنا، یہ ہمارے پاس یعنی کہ عورتوں کے نماز جنازہ پڑھنے کا معمول نہیں ہے، تو کہتے ہیں افضل بات یہی ہے کہ وہ نہ ہی پڑھے، جس طرح جو ہے نا مرد پڑھتے ہیں باہر جا کر، ان کے ساتھ اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک وہ مزید اور بات کہتے ہیں کہ اگر وہ پڑھنا ہی چاہتی ہے تو اگر اس کے گھر والوں میں سے کسی کی موت ہوئی ہے تو اس کا کفن کے پاس، اس کے غسل کے بعد اس کے غسل اور کفن کے بعد عورت جو ہے وہ نماز جنازہ گھر میں ہی پڑھے گی۔ اگر کوئی اور میت ہے، کسی اور کے گھر کی ہے، تو اس میں اس کو گریز ہی کرنا چاہیے۔ باقی کچھ مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں کہ مسائل جائز ہوتے ہیں، لیکن قوم کے اندر جہالت اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ ان سے بچنا بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی آپ ذہن نشین رکھیں، یعنی ان دلائل کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو وہ امامت کروا سکتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ حدودوں کی ان کے ساتھ
مزید آگے مفاسد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1586 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا نا، لولا ان قوم کی حدیث واحد بجاہلیہ، یہ تیری قوم اگر نئی نئی اسلام انہوں نے قبول کیا ہے، اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو ڈھا دیتا اور پھر نئے سرے سے اسی طرح اس کو تعمیر کرتا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا ہے۔ یعنی جہالت کی وجہ سے مسئلہ پر عمل کرنے کی وجہ سے بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جائز کام ہوتا ہے تو اس کے مفاسد اور چیزیں بڑھ جاتی ہیں، اور جو کہ امت کے لیے کہ فتنے کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے جو ہے وہ نماز جنازہ، اگر وہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا، واللہ اعلم بالصواب۔